السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر۔ تو حدیث ہے جی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 5027، یعنی 5027۔ یہ حدیث کا نمبر ہے اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی پر بات کریں گے۔ تو آج یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی آپ کو پیش کیا ہے، اس میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا کہ تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے سب سے بہترین شخص، یعنی بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یعنی پہلے قرآن پاک پڑھنا سیکھے خود اور اس کے بعد دوسروں کو بھی سکھائے۔ خالی سیکھ لینا بہتری نہیں ہے، بلکہ سکھانا زیادہ بہتری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس میں یہ سبق دیا گیا ہے، ہم اپنی سب سے اہم کتاب قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ سب سے زیادہ زور کس پر ہے؟ جو خود سیکھے، اور پھر اس کے بعد زور دیا گیا دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے مدرسوں میں دیکھ لیں کتنے بچے ہیں جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں جاتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کوشش کریں، ہم اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ قرآن پاک جو ہے پڑھنا خود بھی سیکھنا ہے اور آنے والے کل میں کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا ضرور سکھائیں۔ اب اس کے ذریعے کتنے ہیں؟ یعنی قرآن پاک جو ہے، پہلے تو اگر آپ یعنی ماں باپ خود پڑھے لکھے ہوں گے، انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا تو وہ اپنے بچے کو خود سکھائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے مسلمان بھی ہیں ہمارے گھروں میں، ہم لوگوں میں سے جو خود قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی قاری کے پاس، مدرسے میں، بیٹیاں ہیں تو قاریہ کے پاس، محلے میں کسی گھر میں عام طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اندازہ کر لیا جائے، سوچ لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ محلے میں کون ہے جو پڑھانے والا، وہ خود بھی درست پڑھنا اس کو بھی آتا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریں خصوصی طور پر۔ خالی قرآن پڑھنا سیکھنا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ کیا جو سکھانے والا اس کو خود بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں زور دینا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان پر۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں موبائل تو سب کے پاس ہے، تو ہم موبائل پہ یوٹیوب پہ جا کے اور چیزیں جو دیکھتے ہیں، مختلف اور ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو وہاں سے بھی قرآن پڑھنا سیکھا جا سکتا ہے۔ اب دور نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قاری کے پاس مدرسے میں ہی جائیں، بلکہ آپ خود بھی یہ سارا کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اب رہ گئی بات آگے سکھانے کی، تو اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو خود سکھائیں، ان کی خود سیکھنے میں ہیلپ کریں۔ اسی چکر میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی ریویژن ہو جائے گی، آپ کو بھی آئے گا
اور ساتھ ساتھ آپ کے جو تلفظ کی غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بچوں کو ماں باپ کی طرف سے یہ بھی ہمدردی ملے گی کہ ان کے اپنے ماں باپ جو ہیں وہ بھی ہمیں اس پیاری کتاب کو سیکھنے میں، پڑھنے کا انداز درست کرنے میں مدد کرتے ہیں، تلفظ کو درست کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب بڑا بھی ہو جائے گا تو وہ فخر سے کہے گا کہ قرآن پاک نہ صرف میں نے خود سیکھا بلکہ میرے پاپا نے، میری ماما نے مجھے سکھایا، جس کی وجہ سے وہ اور فخر سے کہہ سکے گا کہ میرے ماما پاپا کو بھی قرآن پاک درست لفظ کے ساتھ پڑھنا آتا تھا، اور وہ میری پوری ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، مجھے پڑھنے میں آسانی عطا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ کوشش کریں میرے پیارے پاکستانیوں کہ اپنے بچوں کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروائیں، خود بھی عمل کریں اور کروائیں بھی، کہ یعنی بہترین وہ شخص جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ یہ عمل کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اپنی روٹین کی، کہ ہمیں ساتھ ساتھ سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے کہ ہم سچ بولیں، دوسروں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، اور سچ بولنے والوں کو جب آپ محسوس کریں کہ زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک آدھ بندہ سچ بول گیا ہے تو اس سچ بولنے والے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے تالی بھی بجائیں، اس کو تھپکی بھی دیں، اس کے لیے اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی سجائیں۔ تو اس طرح سے سچ بولنے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا میرا اور آپ کا پاکستان خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ جھوٹ سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر، تو پھر ہمارے اوپر سب سے بڑا فرض جو ہو جاتا ہے کہ وہ ہے ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا جو کام کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز پڑھنے کا۔ تو ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ، تاکہ آنے والے کل میں اور زیادہ آسانیاں آئیں۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے اور ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ خوش ہو کر ہمیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ چیزیں جو دو چار ہیں ان کو ضرور اپنائیے، یعنی غیبت سے بھی بچیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کم از کم سلوک نہیں بھی کر سکتے تو دوسروں کے خلاف سوچنا چھوڑ دیں، خلاف بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ غیبت سے بھی بچیں گے، اور ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کی طرف سے یا آپ کی وجہ سے کوئی اور مزید برائی بھی نہیں پھیلے گی۔ تو اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہوگا، آپ کے مذہب اسلام کو فائدہ ہوگا، آپ کے ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے ملک، اپنے مذہب اور اپنے خاندان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار ہے روزانہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، یعنی استغفر اللہ کہتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے اسے مضبوط کیجئے، اور سچ بولیے، اپنے معاشرے کو آنے والے کل میں بہتری کی طرف لے جانے میں مدد دیجئے۔ یہی ہمارا فرض ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، اور پھر سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہیں، اور پھر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو اس بات کے ساتھ آج کا جو ویڈیو کا سسٹم ہے اس کو میں مکمل کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد دلاتے ہوئے کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو یہ دوسروں سے شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بات روزانہ آپ تک پہنچتی رہے تو پھر چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو اس پر کمنٹس میں آ کے کمنٹس دیں، اپنی بات کریں، ہو سکتا ہے مجھے آپ کی بات اچھی لگے اور میں اس بات کو مزید بہتر کروں یا اس موضوع پر مزید ویڈیو بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اپنے پاک وطن پاکستان میں، اور قائم رہے میرا اور آپ کا پاکستان
پاکستان زندہ باد۔